کہوں گا جتنی امام خمینی کی شخصیت بے مثال، اتنی رہبر معظم کی یہ رہبریت بے مثال۔ بہت ٹف ٹائم تھا، کیا کیا نہیں ہوا اس دور کے اندر جس میں امام آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی رہبر معظم نے اس کام کو انجام دیا۔ تو بہت خوش قسمت ہیں وہ۔ اب میں اور آپ اس خوش قسمت شخصیت کے سامنے جس کی شاگردوں میں کوئی کمی نہیں ہے، شہید مطہری جیسے لوگ ہیں، شہید بہشتی جیسے لوگ ہیں، رہبر معظم ہیں، اور بعد میں آنے والے مثلا قاسم سلیمانی جو خود رہبر کے تابع ہیں اور در حقیقت انقلاب کے اور امام خمینی کے تربیت پائے ہوئے لوگ، میں اور آپ کیسے پیروی کریں؟ اب یہاں پر بجائے یہ کہ ہم ان کی پیروی کرتے، ہم لوگوں نے من پسندی دکھائی۔ من پسندی کیا ہے؟ اچھا، ہم سے مطلب صرف ہم پاکستان میں نہیں، ہر جگہ ہوتا ہے ایسا۔ خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ کوئی یہ نہ کرے، لیکن بہرحال ہو بھی جاتی ہے۔ وہ کیا ہوا؟ وہ یہ کہ بھئی اگر مجھے عبادتوں سے زیادہ لگاؤ تھا تو میں نے امام خمینی کی شخصیت میں سے عرفان کو لے لیا، بلکہ عبادتوں کو لیا، عرفان کو بھی نہیں، صرف عبادتوں کو لیا اور ان کی طرح عبادتوں کے اندر چلا گیا۔ اگر مجھے فلسفے اور عرفان سے لگاؤ تھا تو میں نے ان کی شخصیت میں سے فلسفہ اور عرفان لیا، اس کے اوپر محنت شروع کر دی۔ اگر مجھے اس میں سے سیاست نظر آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کیسے نعرے لگا رہے تھے لوگ ان کے سامنے، وہ کیسے لوگوں کو جوش دلاتے تھے، میں نے وہ حصہ لے لیا۔ اگر مجھے ان کی ایڈمنسٹریشن سمجھ میں آئی تو میں نے ان کی مثال دینا شروع کر دی۔ لیکن ایک سوال سب کے سامنے باقی رہے گا، یہ تو وہی انفرادی صفتیں ہیں جو ہم امام خمینی سے پہلے دوسروں میں بھی دیکھ رہے تھے اور امام خمینی کے زمانے میں بھی دوسروں میں دیکھ رہے تھے۔ امام خمینی ان صفتوں کا انفرادی حیثیت میں آنا نہیں ہے، اجتماع میں آنا ہے، ان صفتوں کا جمع ہونا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام خمینی کے راستے پہ چلنا چاہے ان کی پیروی میں، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اس کو ان تمام صفتوں کے اجتماع پہ کام کرنا ہوگا، ورنہ پھر وہ ایک شخصیت پروڈیوس کرے گا جس میں خمینی کی جھلک نہیں آئے گی۔ تو وہ کیا کرے؟ تو مثال کے طور پر آپ کے سامنے شہید قاسم سلیمانی کی شخصیت بار بار آتی ہے کہ وہ بہت بڑے فوجی کمانڈر ہیں لیکن انتہائی ہمبل، علم اخلاق کے اندر ایسے ہیں جیسے اخلاق کے مدرس ہیں، عبادتوں کے اندر، حتیٰ بصیرت کے معاملے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام کے عرفان کے سلسلے میں، یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے اس اجتماع کو دکھایا۔ اب میں اپنے ان دوستوں سے جو نسبتاً جوان ہیں کیا عرض کرنا چاہوں گا؟ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ یہ کوشش کریں کہ یہ اجتماع اپنے اندر لے کر آئیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ امام خمینی کی عبادتیں کیسی تھیں، کچھ عبادتوں سے حاصل کریں وہاں سے۔ آپ یہ دیکھیں ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کے اخلاق میں سے کچھ حاصل کریں۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ ان کی مدیریت، ان کی مینجمنٹ کیسی تھی، مثلا ٹائم مینجمنٹ، اس سے بھی سیکھیں۔ ایڈمنسٹریشن کیسی تھی، اس سے بھی سیکھیں۔ اگر اس اجتماع کو میں اور آپ اپنے اندر چھوٹی سی سطح پر بھی لا سکے، ہم اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے حلقوں میں مؤثر ہوں گے، اپنے اوپر تو اثر ہو جائے گا نا۔ اور اگر یہ نہیں کیا ہم نے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، اور مجھے اپنے جیسوں کو دیکھتے ہوئے کہنا پڑے گا کہ شاید ہم نے یہی کیا کہ ہم نے اس اجتماع پہ محنت نہیں کی، تو پھر ہم ایک چھوٹی سے حصے میں ان کے پیروکار بنیں گے اور ان کی پیروی کرتے ہوئے، یعنی در حقیقت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی، لیکن وہ بات نہیں بن پائے گی جو وہ ہمیں دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں ان کا ہدف کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ اب آپ امام خمینی کی جتنی تقریروں کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیجئے۔ میں نے ان کی جب زندگی میں وہ حیات تھے تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کی تھی، تو پھر ہر تقریر کو دیکھا تھا، تو میں ہر تقریر کے اندر دیکھتا تھا کہ وہ 2-3 موضوعات یقیناً لاتے تھے، کم سے کم ایک موضوع تو قطعاً، وہ کیا تھا؟ تزکیہ نفس۔ ہر تقریر کے اندر تزکیہ نفس لاتے تھے، اور ہر تقریر میں کہیں نہ کہیں امام وقت کا تذکرہ لاتے تھے۔ تو مثال کے طور پر اب میں عرض کروں گا، وہ جو میں نے جملہ استعمال کیا نسبتاً جوان لوگوں کے لیے، وہ یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ امام وقت کے کام آئے،
تو یہ وہ راستہ ہے، یہ راستہ تزکیہ نفس کا راستہ ہے، تہذیب نفس کا راستہ ہے، اس کے اندر اخلاقیات کی پیروی بھی ہے، عبادات کے اوپر اصرار بھی ہے، بصیرت اور آگہی یوں لگتا ہے جیسے اس کا بائی پروڈکٹ ہے۔ کیوں امام خمینی کسی بھی یونیورسٹی سے سیاست سیکھے بغیر سیاستدان بنے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ سیاست میں بھی علم اخلاق میں جو نفس کی پہچان سکھائی جاتی ہے اس کو استعمال کر رہے تھے۔ تو مثال کے طور پر ہم جب ایڈمنسٹریشن کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے، مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہیں میں ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ بھئی ہم 4 قسم کی شخصیتیں دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کون سی شخصیت کس کے ساتھ صحیح چل رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ سب شاید نہ پڑھا ہو، لیکن انہوں نے کیا پڑھا؟ انہوں نے علم اخلاق کے اندر یہ دیکھا کہ کس قسم کا نفس کس قسم کا نتیجہ دیتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے اوپر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بارے میں رہنمائی کرنا شروع کی۔ علم اخلاق کا جو استاد ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے شاگرد کی نفسانی پرابلمز کو جج کرتا ہے اور اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ بیٹا اگر تمہیں اصلاح کرنی ہے تو تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ اب امام خمینی کو آپ یوں سوچیں جیسے انہوں نے کئی کروڑ لوگوں کی نفسانی تربیت کی ذمہ داری لے لی، اور وہ ان کئی کروڑ لوگوں کی نفسانی تربیت کے اوپر محنت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اچھا، آپ جو ان کی وفات کے 30 سال کے بعد آئے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی نفسانی تربیت کے اندر شامل ہو جائیے، دیکھیے وہ کس قسم کی خاصیتیں آپ کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ اگر یہ کہیں کہ بھئی ہمیں تو ان کی تقریروں کا نہیں پتہ، تو پھر آسان راستہ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایتیں پڑھنا شروع کر دیں، اس کے سوا کہیں کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم، اہل بیت کی روایات، یہ سارا ذخیرہ وہیں سے نکل رہا ہے۔ تو امام خمینی کی پیروی میں کیا کریں؟ اسلامی اخلاق پہ محنت کریں، اجتماعیت کے ساتھ، یعنی اس کی جامعیت کے ساتھ۔ تو آپ کہیں گے کہ بھئی صرف اخلاق پہ محنت کریں تو وہ اس انقلابیت آ جائے گی ہمارے اندر؟ قطعاً آ جائے گی۔ کیوں؟ کیا اس اخلاق کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم مظلوم کی مظلومیت میں اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے؟ کُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا۔ کیا امام خمینی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سید الشہداء سے ہے؟ اور کیا سید الشہداء نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی؟ فائزان محترم، جامعیت وہیں پر ہے۔ تو کئی دفعہ یہ عرض کرتا ہوں کہ امام خمینی فجر سے 2 گھنٹے پہلے اٹھتے تھے اور طلوع آفتاب تک عبادتیں کرتے تھے۔ کچھ تو رنگ ہمیں بھی پکڑنا چاہیے۔ وہ ایک دن میں 8 مرتبہ قرآن کریم پڑھتے تھے، کچھ تو ہم بھی اثر لیں۔ اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ ہم ان کے راستے پہ نہیں چلیں گے، ان کی عبادات، ان کا تقوی، ان کے اخلاقیات، ان کی بصیرت، اس پہ نہیں چلیں گے اور ہم خمینی کے سپورٹر ہو جائیں گے، یہ نہیں ہونے والا، یہ نہیں ہو سکے گا۔ اور در حقیقت یہ ہے کہ امام خمینی کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ہم ان کے سپورٹر بنیں گے یا نہیں بنیں گے۔ وہ ہم سے کیا کہتے؟ وہ کہتے اپنے امام کا ساتھ دو، امام وقت کا ساتھ دو۔ وہ بھی یہی کرنے آئے تھے۔ کتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم اس انقلاب کے پرچم کو وقت کے امام کے ہاتھ تک پہنچائیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ ٹاسک ہے، اصلی ٹاسک ہے۔ اچھا، ایک اور بات بس آخر میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے فکر انجانی رہ جاتی ہے، کچھ ہی لوگ ماننے والے ہوتے ہیں، تو انسان کسی سے کہتا ہے کہ بھائی کچھ ہی لوگ ماننے والے ہیں، تم تو کم سے کم ساتھ دے دو۔ یہ اس مسئلے میں ہم نہیں ہیں، یہاں پر ہم ساتھ دیں یا نہیں دیں، اس فکر کے ساتھ دینے والے بہت ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم اس کا ساتھ دینے کھڑے ہو جائیں۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے، امام خمینی کے حیات کے مقابلے میں اب تو طاقت کا دور ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ جب امام خمینی تشریف فرما تھے اس وقت حزب اللہ تھی ہی نہیں، اگر تھی بھی تو اتنے بچپنے کے اندر تھی کہ امام خمینی کی نصرت نہیں کر سکتی تھی، مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اب الحمدللہ اتنی بڑی طاقت بنی ہوئی ہے کہ رہبر معظم کے لیے بہت بڑا ایک سہارا ہے وہاں پر۔ اور مثلا یمنیوں کو دیکھیں اور عراق کے اندر دیکھیں اور مختلف دنیا کے ممالک کے اندر دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ ماننے والے بہت ہیں، چاہنے والے بہت ہیں، تو آپ پیچھے نہ رہ جائیں۔
تو ہمیں اور آپ کو ان کی پیروی کے اندر بڑھنے کی کوشش کرنی پڑے گی، اور انشاءاللہ خدا متعال ہمیں کچھ ذمہ داریاں دے گا۔ پھر میں نے کہا تھا آخری بات، لیکن یہ آخری بات بنا لیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر میں اور آپ ان صفات کے اندر جو اہل بیت اطہار کی تعلیمات ہیں ان کی پیروی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، آپ یقین فرمائیں کہ ہمیں ذمہ داریاں ملیں گی۔ میں کبھی کبھی مذاق میں عرض کرتا ہوں کہ آج کا دور وہ دور ہے جیسے لگتا ہے ویکینسیز خالی ہیں، امیدوار کہاں ہیں۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ ویکینسیز کم ہوتی ہیں، جابز کم ہوتی ہیں، امیدوار بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آج کل معاملہ شاید الٹا چل رہا ہے، کام بہت ہیں، کرنے والے کہاں ہیں۔ تو اگر ہمارے معاشرے میں کوئی یہ کہے کہ مولانا ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم کچھ کریں، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کرنے والے ہوئے، خدا امکانات فراہم کرے گا، خدا اپرچونٹیز دے گا، پاسبلٹیز بنائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کام کرنے والے ہوں، خدا نہ دے۔ ہاں، ہم نے نااہلیاں دکھائی ہوں، ناشکری دکھائی ہو، اس کی وجہ سے ہم محروم رہ جائیں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی ایسا اندازہ آج کے زمانے میں نظر نہیں آتا۔ آج کا زمانہ طاقت کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ الحمدللہ رب العالمین حق کی فتح اور نصرت کا زمانہ ہے۔ اور تھوڑا سا انسان سوچے کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو خوشی اور ہوتی ہے۔ کبھی فکر ایسی ہوتی ہے کہ مستقبل کو سوچ کے دل ڈوبنے لگتا ہے، اور کبھی فکر ایسی ہوتی ہے جیسے مستقبل کو دیکھ کر خون بڑھنے لگتا ہے۔ تو ہمارا مستقبل بہت اچھا ہے الحمدللہ رب العالمین، بلا شک و شبہ یہ فکر ترقی کر رہی ہے۔ یہ جو امام خوئینی نے مدرسہ فیضیہ کے اندر بیٹھ کر چند سو طالب علموں کے سامنے کچھ باتیں کہیں 60s میں، اب وہ عالمی فکر ہے، اس کے ماننے والے دنیا کی بڑی طاقت ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت اس طاقت کے سامنے اس وقت مقاومت نہیں کر سکتی۔ تو ہم لوگ اچھے دور میں ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، اس راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے، اور خدا متعال بڑی ذمہ داریاں دینا چاہتا ہے۔